ایک دن ابو جہل سمیت مکہ کے کچھ سرداران اس درجہ بغاوت پر اتر آئے کہ بیت اللہ میں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل نے پوچھا، نبی ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں ہوں۔ کہا سچے ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں سچا ہوں۔ پھر ابو جہل کہنے لگا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر اپنے رب سے کہو کہ آسمان سے ہم پر کوئی عذاب نازل کرے یا پتھر کیوں نہیں برساتا۔ آج اپنے رب سے کہو کہ ہم پر پتھروں کی بارش کرے۔ یہ خلاف طبیعت کام پہلے نہیں ہوا تھا۔ ابھی تک جو بھی بیت اللہ میں آتا وہ اللہ سے بخشش اور مغفرت مانگتا، لیکن یہ بدبخت آج اللہ کے عذاب کو خود دعوت دے رہے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات، تاجدار انبیاء، جو کہ سارے تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، حضور نے آسمان کی طرف دیکھا تو سورہ انفال کی 32 اور 33 نمبر آیت کا نزول ہوا۔ یہ کوئی حدیث نہیں بیان کر رہا جس پہ کوئی یہ نقطہ اٹھائے کہ یہ ضعیف ہے، اس کا ریفرنس مضبوط نہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہی حق ہے تو پھر ہم پر آسمان سے کوئی پتھر برسا، کوئی عذاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ تو اس پر پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب ان کے اعمالوں کی طرف دیکھوں تو بنتا تو یہی ہے کہ آسمان سے پتھروں کی برسات کی جاتی یا آسمان سے کوئی دردناک عذاب ان کو لپیٹ میں لے لیتا، لیکن محبوب آپ ان میں موجود ہیں۔ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم آسمان سے کوئی عذاب نازل نہیں کریں گے۔ پنجابی میں اگر کہوں تو یوں کہا ہوگا اللہ نے کہ محبوب انہاں وچ وسدا تو ہوویں اور میں آسمان سے عذاب نازل کروں۔ محبوب تیری چادر وہ جو رحمت للعالمین کی ہے، وہ جو رحمت کی چادر ہے، اس پہ داغ آئے گا۔ اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں ان پر پتھروں کی بارش کر دوں۔ سبحان اللہ، تو کیوں نہ کہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے باد منبت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے آگے تنی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، اور پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔